بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اس کی طرف لوٹ جائے گی۔ یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف لکھتے ہیں تو سب سے پہلا باب باندھتے ہیں بدء الوحی، یعنی وحی کے شروع ہونے کا باب باندھتے ہیں کہ وحی کیسے نازل ہوئی، کس طرح نازل ہوئی۔ جب باب وحی کا باندھتے ہیں مگر اس میں حدیث لاتے ہیں نیت پر، یہ بتلانے کے لیے طلبہ کرام کو، طالب علموں کو یہ بتلانے کے لیے کہ آپ نے علم دین حاصل کرنا ہے۔ علم دین یہ ایک اہم عبادت ہے، علم کا سیکھنا فرض ہے۔ اس علم دین حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے۔ گویا کہ وہ طالب علموں کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم علم دین حاصل کرو، اس کے لیے نیت کو درست کرو، نیت کو صحیح کرو۔ دنیا کمانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، شہرت کے لیے علم دین حاصل نہ کرو، بلکہ علم دین حاصل کرنے کی نیت یہ ہو کہ میرا رب راضی ہو۔ تو بدء الوحی، وحی کے باب میں امام بخاری نے سب سے پہلے نیت کی حدیث کو لے کر آ کر طلبہ کو یہ بتلایا کہ اپنی نیت کو درست کر لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، بس اس کی ہجرت پر اسے ثواب ملے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اور جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف لوٹا دی جائے گی، اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اب اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی نے یہ حدیث کب بیان کی، کس وقت بیان کی، اس حدیث کے بیان کرنے کا وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو اس وقت بیان کیا جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، اس وقت بیان کیا۔ ان میں 3 بندے ایسے تھے جنہوں نے ہجرت کی ہے۔ 3 بندوں میں پہلا بندہ ہجرت اس لیے کیا کہ ابھی دین اسلام ابھی پھلا پھولا نہیں ہے، یہاں مکہ میں رہ کر دین اسلام کی آبیاری نہیں ہو پائے گی، اسلام کی دعوت نہیں ہو پائے گی، لہٰذا اس نے ہجرت اس ارادے سے کیا کہ میں اگر مدینہ چلا جاؤں گا، وہاں اسلام کی دعوت، اسلام کی تبلیغ، اسلام کو پھیلانے کا کام صحیح طریقے سے اور کھل کر کروں گا۔ اس نے یہ ارادہ کر کے، یہ نیت کر کے ہجرت کیا۔ دوسرے بندے نے اس لیے ہجرت کی کہ مکہ میں اس کی پرچون کی دکان تھی۔ اب مکہ سے لوگ جب ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو لوگوں کی آبادی کم ہونے لگی، تو اس نے یہ سوچا کہ اگر میں اپنی دکان کو مدینہ میں شفٹ کر لوں، مدینہ میں لے جاؤں، وہاں لوگ آباد ہو رہے ہیں، مکہ چھوڑ کر اپنا گھر بار وطن زمین جائیداد چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، اگر میں اپنی دکان کو وہاں شفٹ کر لوں، وہاں دے دوں تو میری بزنس، میرا بیپار بہت اچھے سے چل جائے گا۔ اور لوگ
میلہ ٹھیلا دکان وہیں لگاتے ہیں جہاں لوگوں کی آبادی ہو، تو اس نے دکان اپنی مدینہ منتقل کر لیا کہ وہاں لوگوں کی آبادی ہونے لگی، مکہ میں آبادی کمنے لگی، میرا بزنس مان پڑ جائے گا، اس لیے میں اپنی دکان کو وہاں لے کر لگا دوں گا۔ اس نے ہجرت اس ارادے سے کیا۔ تیسرے نے ہجرت اس لیے کیا کہ اسے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی، وہ ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی، تو اس بندے نے بھی یہ سوچا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی، میں بھی ہجرت کر کے چلا جاؤں گا، وہاں اس سے شادی کر لوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ غالباً وہ فرماتے ہیں کہ جو عورت ہجرت کر کے مدینہ گئی تھی اس کا نام ام قیس تھا، اور جو صحابی اس سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کر کے گئے تھے انہیں مہاجر ام قیس کہا جانے لگا، یعنی ام قیس کے لیے انہوں نے ہجرت کی۔ تو یہ تین بندے ہیں جنہوں نے ہجرت کی ہے، اور ان کے ہجرت کرنے کی تینوں کی نیت اور ارادہ الگ الگ ہے۔ ایک کی نیت یہ ہے کہ اس سے دین کا کام، اسلام کو پھیلانے کا کام کرے گا، اس کی نیت یہ ہے۔ دوسرے کی نیت ہے وہاں جا کر بزنس بیپار کرے گا۔ تیسرے کی نیت ہے کہ وہاں مدینہ جا کر عورت سے شادی کرے گا۔ ان میں سے پہلا جو بندہ ہے اس کی ہجرت کرنے پر اسے ثواب ملے گا۔ اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوئی، یعنی اس پر اسے ثواب ملے گا۔ اور ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے، بیپار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف لوٹا دی جائے گی، اس پر اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ یہ تھی حدیث شریف کا شان ورود۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیں۔ اس حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی کا نیت جیسا ہوگا ویسے اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ حدیث کا تعلق نیک کام سے ہے، یعنی نیک کام آدمی کرے، اس میں اگر نیت صحیح ہو تو اس پر ثواب ملے گا، اگر نیت غلط ہو تو اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ فرمایا اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، جیسا آدمی نیت کرے گا ویسی اجر ملے گا۔ اب کوئی بندہ یہ سوچے کہ میں غلط کام اچھے نیت سے کروں گا، مثال کے طور پر ایک بندہ ہے وہ چوری کرتا ہے، مگر اس کی نیت ہے کہ یہ چوری کا مال لے کر میں غریب اور مسکینوں میں بانٹوں گا، ان کی مدد کروں گا، تو یہ غلط کام اچھی نیت سے کیا ہے۔ تو سوال یہ کہ کیا اس کو بھی ثواب ملے گا؟ اس کا جواب یہ کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کام فی نفسہ قبیح ہے، برا ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے برا کہہ دیا ہو، وہ برا کام کر کے نیکی کمائے گا، اس پر اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اب بندہ چوری کر کے نیت اچھی ہو تب بھی چوری کر کے وہ دوسروں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی مدد کر رہا ہے تو اس پر اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اس حدیث کا تعلق کہ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اس کا تعلق نیک کام سے ہے۔ برا کام تو وہ برائی ہے، چاہے اس کی نیت اچھا ہو یا نیت برا ہو، برا کام برائی ہے، اس پر گناہ ملیں گے۔ لیکن اچھا کام، نیکی کے کام اگر ہم نیک ارادے سے کریں گے، صحیح نیت سے کریں گے، اس پر ثواب ملے گا، اگر بری نیت سے کریں گے اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اس حدیث کو سامنے رکھے اور ہم جو قربانی کر رہے ہیں، ایک اہم عمل کو سر انجام دے رہے ہیں، تو اسے ہم دیکھیں ہمارا اس حدیث پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم نے قربانی کی، اگر ہماری نیت اچھی ہے، نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، نیت اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو اس قربانی پر ہمیں ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اگر ہم نے قربانی کی،
ہماری نیت ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، شہرت ہے، واہوائی ہے، دیگر اور نیت ہے، تو ہمیں اس قربانی پر ثواب نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا۔ میں ایک روایت پیش کرتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 بندوں کو پیش کیا جائے گا، ان میں ایک شہید ہوگا، دوسرا عالم و قاری ہوگا، تیسرا سخی ہوگا۔ پہلے بندے کو جب پیش کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تجھے جو نعمتیں دی گئی تھی، جو بہادری دی گئی تھی، تو نے اس نعمت کا کیا حق ادا کیا، اس سے کیا کام کیا؟ وہ کہے گا اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، تو نے مجھے نعمت دی، طاقت و توانائی دی، مجھے بہادر بنایا، میں جنگ میں شریک ہوا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ تو جواب ملے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے شہادت اس لیے حاصل کی لوگ تجھے غازی کہیں، لوگ تجھے شہید کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں، سو کہا جا چکا اور حکم ہوگا کہ اسے اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دوسرے بندے کو لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا، دوسرا بندہ جو عالم ہوگا، قاری ہوگا، اسے پیش کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ ہم نے جو تجھے دنیا میں نعمتیں دی تھی، تجھے علم دیا تھا، تجھے قراءت کا طور و طریقہ سکھلایا تھا، اس سے تو نے کیا کام کیا؟ تو وہ کہے گا اے رب العالمین، میں نے علم دین حاصل کیا، لوگوں کو سکھایا، قرآن پڑھا، لوگوں کو سکھایا، لوگوں کو بتلایا۔ تو حکم ہوگا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے علم دین حاصل کیا کہ لوگ عالم کہیں، تو نے اس لیے قرآت پڑھا اور لوگوں کو قرآن پڑھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں، سو کہا جا چکا، تجھے دنیا میں تیری واہوائی ہوئی، تیری تعریف ہوئی، حکم ہوگا کہ اسے اوندھے منہ جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرے بندے کو پیش کیا جائے گا، اور وہ بندہ امیر ہوگا، مالدار ہوگا، اسے پیش کیا جائے گا، اسے بھی کہا جائے گا کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، تجھے امیر بنایا تھا، مالداری دی تھی، تجھے نعمتیں دی تھی، تو نے نعمت کا کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، کوئی کار خیر ایسا نہیں رہا جس میں میں نے اپنے مال کو خرچ نہ کیا ہو، یعنی کوئی نیکی کا کام، کوئی اچھا کام جہاں خرچ کرنا تھا میں نے وہاں خرچ کیا ہے۔ تو وہ حکم ہوگا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے خرچ کیا تھا لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تجھے دینے والا کہیں، تیری سخاوت کی چرچا ہو، سو کہا جا چکا، حکم ہوگا کہ اسے بھی اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ تینوں کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ شہید کا مقام، مرتبہ، شہادت حاصل کرنے کا مرتبہ بڑا بلند ہوتا ہے، وہ بڑا اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن اس کی اپنی نیت کی وجہ سے اس کا مقام و مرتبہ گھٹ جائے گا، اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ عالم کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، مگر اس کی نیت کے خراب ہونے کی وجہ سے اسے بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اور ایک سخی ہے، مالدار ہے، وہ مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، کار خیر میں، مگر اس نے اپنی نیت کو خراب کیا، اسے بھی اپنی نیت کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سوچیں کتنا بڑا بڑا کام کیے، مگر نیت کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، نیت کے درست نہ ہونے کی وجہ سے، نیت کے اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ان کے کام کو ان کے منہ پر مار دیا گیا۔ اس لیے سوچیں، ہم جب اتنی قیمتی قربانی کرتے ہیں، اتنا اہم عمل کرتے ہیں، اتنا اچھا کام کرتے ہیں، اس پر ہم اگر اپنی نیت کو درست نہ کریں، اپنی نیت کی اصلاح نہ کریں، تو ہمارے اس قربانی کی، ہمارے اس کام کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ قرآن میں فرماتا ہے لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ اللہ فرماتے ہیں قربانی کا اللہ کے پاس نہ قربانی کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، وہاں تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ کے پاس خون پہنچتا ہے نہیں، گوشت پہنچتا ہے نہیں، وہاں دل کا تقوی، اخلاص اور للہیت پہنچتا ہے۔ اس لیے ہم جب قربانی کریں اپنے دل کی اصلاح کریں، اپنے نیت کی اصلاح کریں کہ میں قربانی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں، نمود و نمائش نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے کہ کون کتنا خوبصورت ہے، کون کتنا ہینڈسم ہے، کون کتنا دیکھنے میں اچھا ہے، کون کتنا گورا ہے، یہ اللہ نہیں دیکھتے۔ اموالکم کہ تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتے، کون کتنا مالدار ہے، کون کتنا امیر ہے، کس کے بینک بیلنس زیادہ ہیں، کس کے پاس پیسے کوڑی زیادہ ہیں، یہ اللہ نہیں دیکھتے۔ پھر اللہ دیکھتے کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، دل کیسا ہے، دل میں اخلاص ہے یا نہیں ہے، للہیت ہے یا نہیں ہے، میری رضا کے خاطر عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، میری رضا کے خاطر یہ مال خرچ کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ اللہ دل کو دیکھتے ہیں، اعمال کو دیکھتے ہیں کہ عمل کس کے لیے کر رہا ہے، میرے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، میرے لیے کر رہا ہے یا شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، میرے لیے کر رہا ہے یا ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، میرے لیے کر رہا ہے یا نمود و نمائش کے لیے کر رہا ہے۔ اللہ اعمال کو دیکھتے ہیں، اگر اعمال اچھے ہیں، دل صاف ہے، نیت صحیح ہے تو اللہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اگر اعمال خراب ہے، دل خراب ہے، نیت خراب ہے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ فلاں بندہ 1 لاکھ روپے خرچ کیا ہے، اس کو نہیں دیکھتا، بلکہ دیکھتا ہے وہ اگر 1 روپے بھی خرچ کیا ہے، اس کی نیت صحیح ہے، اللہ اس 1 روپے کو قبول کر لیتے ہیں۔ مگر فلاں بندہ 1 لاکھ روپے خرچ کیا ہے مگر اس کی نیت صحیح نہیں ہے، اللہ منہ پر مار دیتے ہیں۔ اسی لیے ہم آج قربانی کا جانور خرید کے فخر کرتے ہیں، میری گائے 15,000 کی، میری گائے 20,000 کی، میری گائے 25,000 کی چرچا کرتے ہیں۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے، نیت میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کا قرب نہیں ہے، نمود و نمائش ہے، شہرت ہے، دکھاوا ہے، اللہ 15,000 کی گائے کو منہ پر مار دے گا، 25,000 کی گائے کو منہ پر مار دے گا۔ تیرے 25,000 کی گائے کی ضرورت نہیں ہے، 15,000 20,000 کی گائے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ 5,000 کی گائے دے، اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، اخلاص کے لیے دے رہا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے دے رہا ہے، نمود و نمائش کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، اللہ اس 5,000 والی گائے کو بھی قبول کر لیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اپنی نیت کو درست کریں، نیت کی اصلاح کریں، نیت صحیح ہوگا اعمال میں اجر ملے گا۔ روایت میں آتا ہے اگر کوئی بندہ دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے اس نے بھی شرک کیا ہے، اگر کوئی دکھاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے اس نے بھی شرک کیا ہے، اگر کوئی دکھاوے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے۔ یہ ریاکاری، یہ دکھاوا، یہ شرک خفی ہے کہ آدمی کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی قربانی بھی دکھاوے لے ریاکاری کے لیے قربانی کر رہا ہے وہ بھی شرک کر رہا ہے۔ قربانی ہو اللہ کی۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے نیت اچھے ہونے کا بدلہ کیا ملتا ہے، نیت کے صحیح ہونے کا اجر کیا ملتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 3 بندے کہیں سفر کر رہے تھے، پچھلی امتوں میں 3 بندے کہیں سفر کر رہے تھے، شام کا وقت آیا، انہوں نے ایک پہاڑ کے کوہ میں، پہاڑ کے غار میں بسیرا کر لیا، تو ایک اوپر سے بہت بڑا چٹان آیا، اس غار کے منہ کو بند کر دیا، غار کے کوہ کو، غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب لوگ پریشان، 3 بندے جو پریشان، نکلنے کا راستہ نہیں، اس پتھر کو دھکا دیتے ہیں، پتھر ہلتا نہیں ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے کر ہم اس کو اللہ سے دعا کر دیں۔
پہلے بندے نے دعا کی ہے رب العالمین میں چرواہا ہوں، بکری چراتا ہوں، میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، میں جب بکری چرا کر شام کے وقت آتا ہوں تو اپنی بکری کا دودھ دو کر ماں باپ کو پلاتا ہوں، میرے بال بچے بھی ہیں، اہل و عیال بھی ہے، غلام ہیں، ایک وقت میں کسی کام میں مشغول ہو گیا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، تو جب میں آیا تو میرے ماں باپ سو چکے تھے، میں نے انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، پھر بھی میں نے بکری کا دودھ دوا اور لے کر سنارے کھڑا ہو گیا، میرے بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، تڑپ رہے ہیں، بیوی بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، مگر میں نے ماں سے پہلے بچوں کو دودھ پلانا گوارا نہ سمجھا اور ماں باپ کو جگانا بھی پسند نہیں کیا، اس لیے میں نے ان کے سرانے دودھ کا گلاس پکڑے کھڑا رہا، جب صبح ان کی آنکھ کھلی اس وقت انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پیا، پوری رات کھڑا رہا، جاگتا رہا ماں باپ کے جاگنے کے انتظار میں کہ ماں باپ جاگیں گے میں ان کو دودھ پلاؤں گا، جب ماں باپ صبح کے وقت جاگے میں نے ان کے شام کے حصے کا دودھ پلایا، اے اللہ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری خاطر کیا ہے، غار کا دروازہ پتھر کو ہٹا دے، اتنا کہنا تھا اس غار کا پتھر تھوڑا سرک جاتا ہے۔ دوسرے نے دعا کی اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو مجھے بہت محبوب تھی، میں اس سے پیار کر رہا تھا، محبت کر رہا تھا، میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنی خواہش پوری کرنے دے، اس نے انکار کیا، اس نے منع کیا، ایک وقت آیا کہ قحط سالی آئی اور قحط سالی نے اسے میرے پاس آنے پر مجبور کر دیا، کھانے کو بلک گئی، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میرے پاس آئی، میں نے اسے 120 دینار دیے اور وہ اس 120 دینار پر مجھے اپنی خواہش پوری کرنے پر راضی ہو گئی، وہ راضی ہو گئی، میں نے اس پر قابو پا لیا، یہاں تک کہ اس کے اوپر بھی بیٹھ گیا، اتنا بیٹھ گیا، اس نے کہا اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، یہ میں تیرے لیے حلال نہیں سمجھتی ہوں کہ تو میرے مہر کو توڑے، اتنا کہنا تھا، میرے دل نے جھنجھوڑا، جب اس نے اللہ کا نام لیا میں اس کے اوپر سے اتر گیا اور توبہ کر لیا اور 120 دینار سونے کے سکے بھی اسے دے دیا اور واپس چلا آیا، حالانکہ مجھے اس سے بہت محبت تھی، میں بہت پیار کر رہا تھا اسے، مگر اللہ کا نام سن کر میں واپس آ گیا۔ اس نے کہا اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، اگر میں نے یہ عمل تیرے لیے کیا ہے، تیری خاطر کیا ہے تو غار کا دروازہ کھول دے۔ غار کا دروازہ تھوڑا کھل گیا مگر نکلنا ممکن نہ ہوا۔ تیسرے بندے نے دعا کی اے رب العالمین، میں نے کئی مزدوروں کو رکھا ہوا تھا، جب کام کر چکے سب مزدوری اپنی مزدوری لے کر اپنا اجرت لے کر چلے گئے، ایک مزدور تھا جو اجرت لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری کو کام میں لگایا اور اس کی مزدوری کو کام میں لگا کر بہت بڑھایا، یہاں تک کہ گائے، بیل، بھینس، بکریاں، غلام، باندیاں سب خرید لیا۔ کئی عرصے کے بعد وہ مزدور آیا اور کہا کہ مجھے اپنی مزدوری دے، میں نے کہا یہ گائے، بیل، بھینس، بکریاں، یہ غلام، باندیاں یہ سب تیری مزدوری ہے۔ اس نے کہا مذاق نہ کر، مجھے میری مزدوری دے۔ میں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہ سب تیرے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، اس نے سارا کا سارا لے لیے، ایک بھی نہ چھوڑا۔ اس نے کہا کہ اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے، تیری خاطر کیا ہے تو غار کا دروازہ کھول دے، پتھر ہٹا دے۔ اتنا کہنا تھا، غار کا دروازہ کھل گیا، پتھر ہٹ گیا، دروازہ کھل گیا، صاف نظر آنے لگا تو یہ تینوں کی تینوں باہر نکل آئے۔ میرے دوستو بزرگوں، ذرا سوچیں، ان کی نیت درست تھی، نیت صحیح تھی، نیت صحیح ہونے کی بنا پر اللہ نے ان کی مدد و نصرت کی ہے۔ اگر ہم نیت کو درست کریں گے، نیت صحیح کریں گے تو اللہ ہمارے اعمال کو قبول بھی کریں گے اور ہماری مدد و نصرت بھی کریں گے، مگر ہم نیت کو صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں میں نے جو حدیث پڑھی تھی بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اس کا تعلق ہجرت سے ہے، اللہ کے نبی نے ہجرت کے موقع پر بیان فرمایا ہے، لیکن یہاں ہمیں کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی نیک کام کرے، ہمیں اس حدیث کو سامنے رکھ کر کریں گے کہ نیک کام کریں گے، اس میں اپنی نیت کی اصلاح کریں گے، نیت کو صحیح کریں گے تو اللہ ہمیں اس پر اجر بھی دے گا اور ہماری مدد و نصرت بھی کرے گا۔ لیکن میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہم
قربانی جیسا اہم عمل کرتے ہیں مگر اپنی قربانی کو برباد کر دیتے ہیں ریاکاری کر کے، دکھاوا کر کے، شہرت کر کے قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب ہم 10,000 15,000 20,000 25,000 کی گائے قربان کر رہے ہیں، بس چھوٹا سا ہلکا کام ہے، اپنی نیت کو صحیح کر لیں، ریاکاری نہ ہو۔ دیکھا بعض لوگ جو ہے گائے خریدتے ہیں، اس میں ریاکاری، میری گائے اتنے کی ہے، اتنے کوئنٹل ہوگی، اتنے کلو کی ہوگی، یہ سب ریاکاری ہے، سب دکھاوا ہے۔ دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، اللہ کے لیے قربانی کرے، اللہ قربانی پر اجر بھی دے گا، ثواب بھی دے گا، قبول بھی کرے گا۔ یاد رکھیں ایک گائے میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، اگر کسی ایک کی نیت گوشت کھانے کی ہوگی، سارے کی سارے قربانی باطل۔ کسی ایک کی نیت گوشت کھانے کی ہو گئی تو ساروں کی قربانی باطل۔ اس لیے گوشت کھانے کی نیت نہ کریں، قربانی کریں، گوشت کھانے کی نیت نہ کریں، اللہ کے لیے قربانی کریں۔ حضرت حکیم الاسلام، حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کسی کے یہاں دعوت پر گئے، نیا گھر بنایا ہوا تھا، اس نے دعوت دیا، گئے تو دیکھا کہ وہ روشن دان اسکائی لائٹ جو بنایا ہوا تھا، اس سے پوچھا کہ یہ روشن دان کیوں بنایا؟ اس نے کہا کہ اس سے باہر کی ٹھنڈی ہوا آئے گی اس لیے میں بنایا۔ انہوں نے کہا کہ ارے بے وقوف، اگر تم روشن دان بنائے اس سے ارادہ یہ کر لیتے کہ اس سے میں اذان کی آواز سن کے مسجد جاؤں گا، اس پر تمہیں ثواب ملتا، اور ہوا کو تو کوئی روکنے والا نہیں، اس پر تمہیں اگر نیت یہ کر لیتے کہ اذان کی آواز سن کے مسجد جاؤں گا، اس پر تمہیں ثواب کو ثواب ملتا، اور ہوا کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ خود بخود آتی۔ اسی طرح ہم جو قربانی کر رہے ہیں، اگر ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تقرب اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں، ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہیں، تو ہمیں ثواب ملے گا اور قربانی کا گوشت مفت میں ہمیں مل جائے گا، وہ تو ہمارا ہے ہی ہے۔ لیکن اگر نیت گوشت کھانے کی کر لیں گے تو پھر ثواب نہیں ملے گا، اللہ کی رضا نہیں نصیب ہوگی۔